السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ مولانا روم کی حکایات پیش کر رہا ہوں، اور آج جو حکایت پیش کر اس کا عنوان ہے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعویٰ مرغابی کرد است جہاں، کہ ذا طوفان بلا دارد فغاں۔ یعنی جان نے جب مرغابی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے تو پھر طوفان بلا سے اس کو کب گلا و فریاد ہے۔ یعنی مرغابی طوفان سے مغلوب نہیں ہوتی، بلکہ موجوں کے نشیب و فراز پر غالب رہتی ہے۔ اس طرح جان عاشق طوفان و حوادث سے متاثر ہوئے بغیر اپنے دلبر کی یاد میں مست رہتی ہے۔ عاشق صادق کشتائے محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ازلی سعادت مندوں میں سے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف نامی ایک یہودی کے غلام تھے۔ امیہ کی اسلام دشمنی یہ کب برداشت کر سکتی تھی کہ اس کا زر خرید غلام مسلمان ہو گیا ہو۔ میں خانہ وحدت کا یہ مستانہ یہ کیف و مستی میں کھویا رہتا تھا۔ حق تعالیٰ کی محبت نے کلمہ توحید ظاہر کرنے پر انہیں مجبور کر دیا۔ جان عاشق نے جب محبوب کے ہاتھ میں خنجر عشق دیکھ لیا تو بے خوف و خطر مقتل کی جانب دوڑ پڑی۔ خنجرش چوئے سوئے خود راغب بدی، سر نہاد ناز زواں واجب بدی۔ یعنی اے محبوب حقیقی، آپ رضی اللہ تعالیٰ کی یاد میں نعرہ عشق مجھے اچھے لگتے ہیں، اور قیامت تک اے محبوب اس طرح مستانہ نعرے لگانا چاہتا ہوں۔ برسر مقتوع اگر صد خندق است، پیش درد و مزا مطلق است۔ یعنی سر بریدہ عشق حق کے سامنے اگر 100 خندقیں بھی ہوں، اس کے درد عشق کے سامنے ان کی حیثیت ایک مزاح سے زیادہ نہیں۔ اس کی ایک تڑپ تمام خندقوں کو عبور کر لیتی ہے۔ اس کا درد باطن ظاہری تکالیف سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعرہ احد لگانا تھا کہ اس یہودی کا غیظ و غضب ان پر ظلم اور زد و کوب کی صورت میں برس پڑا۔ آپ رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا، پھر گرم ریت پر لٹا کر گھسٹتا اور کہتا کہ آئندہ وحدانیت کا نعرہ لگانے کی جرت نہ کرنا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس زبان حال عرض کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جرم میں یہ کفارہ مجھ کو قتل، یہ کفار یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جرم میں یہ کفار مجھ کو قتل کر رہے ہیں اور شور برپا کر رہے ہیں۔ اے محبوب حقیقی، آپ بھی آسمان دنیا پر تشریف لائیے اور اپنے عاشق کے اس تماشا کو دیکھیے کہ کیسا اچھا تماشا ہے۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوچہ یار امتحان گائے عشق سے گزر رہے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہستہ حال اور لولہان حالت میں آہد آہد کا نعرہ لگا رہے تھے۔ عاشق کی آواز میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوئے محبوب حقیقی محسوس ہوئی، جس سے آپ رضی اللہ عنہ محو لذت ہو گئے۔ حضرت بلال کی اس مظلومیت کو دیکھ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل تڑپ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے عاشق زار کو کہنے لگے کہ تم دل میں اللہ کو یاد کر لیا کرو، اس موذی کے سامنے زہر مت کیا کرو، یہ ملعون ناحق تجھے ستاتا ہے۔ چند دنوں کے بعد پھر حضرت ابوبکر کا ادھر سے گزر ہوا۔ دیکھتے ہیں کہ پھر وہی ماجرا ہے، یہودی ان کو بری طرح زد و کوب کر رہا ہے۔ تن بپیش زخم خاراں جہود، جانے او مست او خراباں دود۔ حضرت بلال کا جسم تو اس ظالم یہودی کے سامنے زخم خوردہ تھا، تن بپیش زخم خاراں جہود، لیکن ان کی روح حق تعالیٰ کی شان کی بارگاہ کرم میں مست و خواب عشق ہو رہی تھی۔ جاؤ مست و خراباں حدود، اور بہار لازوال لوٹ رہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر نصیحت فرمائی کہ بھائی کیوں اس ظالم کے سامنے نعرے مست لگاتے ہو، دل میں خاموشی کے ساتھ آہد آہد کہتے رہا کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اچھا پھر میں توبہ کرتا ہوں کہ اب آپ رضی اللہ عنہ کے مشورہ کے خلاف نہ کروں گا۔ اس مقام پر مولانا روم فرماتے ہیں کہ بعض پندش داد باز اور توبہ کرد، عشق آمد توبہ او راہ بخود۔ جب پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کو سکوت و اخفا کی نصیحت فرمائی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے پھر توبہ کی، لیکن جب عشق آیا
تو ان کی توبہ کو کھا گیا، یعنی توبہ ٹوٹ گئی۔ عاشق کو ذکر محبوب کے بغیر کب سکون ملتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزارہا مصائب و علام کے باوجود دراز عشق کو مخفی نہ رکھ سکے۔ عشق ہونی چوں کنند زد براک برکماں، عشق ہونی چوں کنند ز برکماں، صد ہزاراں سر پپولے آزماں، یعنی عشق خونی جب اپنا چلک کمان پر چڑھاتا ہے اس وقت ہزاروں سر ایک پیسے کی عوض بک جاتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد بار نصیحت فرمانے کے باوجود جب ہر بار یہی ماجرا دیکھا کہ وہ یہودی ظلم کر رہا ہے اور حضرت بلال آہد آہد کا نعرہ مستانہ لگا رہے ہیں، تو اس صورتحال کو رحمت اللہ عالمین کے سامنے پیش کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ صاحب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ سے شمار ہو گئی۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کیا حضور اگر حکم ہو تو آپ کا ایک خادم انہیں خرید لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت بلال کی خریداری میں میری شرکت بھی ہو۔ اس کالے جسم میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کا ایسا نور جلوہ گر ہو رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے خریدار ہو گئے۔ ایمان اور عشق نے انہیں انمول بنا دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مستی سرشار نیم مدہوشی کی عالم میں آہد آہد کے نعرے لگا رہے تھے، اور وہ ظالم یہودی آپ رضی اللہ عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا یہ کالے رنگ والا حبشی غلام مجھے دے دے، یہ سفید فام اور خوبصورت غلام کستاس جس کی قیمت کئی ہزار دینار ہے تم لے لو۔ کچھ یہودی نے غلام کے ساتھ رقم بھی مانگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے منہ مانگی رقم ادا کی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ مصطفیٰ در کنار خود کشید، کس چاہ دانند لذت کے قرار چشید، کس چاہ دانند لذت قرار چشید۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عاشق یار کو آغوش رحمت پہ لے لیا۔ ہجر و فراق کے لمحے بیت گئے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاسی جان نے جو لطف اس وقت محسوس کیا اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے جب سامنے آنکھوں کے غم خار نظر آئے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں محبت کے آنسو تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں محبت کے آنسو تھے، اور فرمانے لگے کہ آپ نے فرمایا اے صدیق جب میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ مجھے بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کرانے کے شرف میں شریک کرنا، تو نے اس کو کیوں طرح خریدا؟ اے پاکیزہ فطرت آدمی۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ سب پر قربان، میں اور بلال آپ کے اندر غلام، اور میرا سب کچھ تو ہے ہی آپ کا۔ میں حضرت بلال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس پیش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمائیں۔ الہی کیا شان ہے تیرے نام کی، ان ناقابل تفسیر خوشبو کا مقصد ہے تیری ذات پر ایمان، کیا عظمتیں ہیں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے توغے غلامی کی، جن کو یہ سرمدی نعمتیں تو ارزانی فرماتا ہے وہ ذرے تو رش کے آفتاب بن جاتے ہیں، وہ قطرے ہوں تو سمندر کی بےکرانیوں کے امین بن جاتے ہیں، وہ غلام ہوں تو دنیا کے کچکلا ان کے باج، وہ غلام ہوں تو دنیا کے کچکلا ان کے باج گزار بن جاتے ہیں۔ اس عقائد سے دس حیات یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر جان بھی چلی جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں۔ دین کے راستے میں جب مشکلات آئیں تو ہمیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیوں کی زندگی پر نگاہ ڈالے چاہیے۔ اللہ ہمیں اپنا قرب، اپنی ذات پر کامل ایمان اور اپنے پیارے حبیب کی سچی محبت اور اتباع نصیب فرمائے۔
آمین. اللہ حافظ.